وہ دونوں جب کبھی کسی پل کے نیچے سے گزرتے تو اوپر سڑک پر چلنے والے لوگ پاسکل کو لنگڑاتے دیکھ کر لمحہ بھر کے لیے ٹھٹک جاتے، اور جب انہیں احساس ہوتا کہ وہ کسی حادثے کا شکار نہیں ہوئی بلکہ ویسی ہی اپاہج ہے، تو ان کے چہرے ان تمام جذبات کا آئینہ بن جاتے جن کے خدشے کا اظہار پاسکل کر چکی تھی۔ بوڑھیاں خسر پسر کرتی اور جوان لڑکیاں۔ لیکن پاسکل ان رحم بھری نظروں سے بے نیاز سنان کے کندھے پر سر رکھے آج صرف سین کے گدلے پانی کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہو کہ ازلی سین، مجھے جی بھر کر دیکھ لو، میں آج تمہارے کناروں پر اکیلی نہیں ہوں۔ سنان کا خنک ہاتھ اب پاسکل کی گردن کی تمازت اس کے جسم کا ایک حصہ بن چکا تھا۔ وہ آج اس خوبصورت لڑکی کو سہارا دیتے ہوئے عجیب سی لذت محسوس کر رہا تھا، جیسے ہمدردی اور پیار کے اس حسین امتزاج کے بغیر اب تک اس کی زندگی غیر مکمل رہی ہو، جیسے وہ اتنے طویل فاصلے آج کی شب دریا سین کے کنارے اس اپاہج لڑکی کو سہارا دینے کے لیے ہی طے کر کے آیا ہو۔ ان کے بائیں ہاتھ پر ہر چند منٹ کے وقفے کے بعد سیاحوں سے بھری ہوئی کشتی سین کے پانیوں کو چیرتی ہوئی گزر جاتی۔ ان کی چھتیں ایمسٹرڈیم کی نہروں میں چلنے والی کشتیوں کی مانند شیشے کی تھیں، اور باہر سے کشتی کا اندرونی حصہ اور اس میں سوار مسافر بخوبی نظر آتے تھے۔ ایک اور کشتی گزری جسے پانی میں رواں ایک چلتا پھرتا ریستوران کہا جائے تو بجا ہوگا۔ کشتی کے چاروں طرف رنگ برنگے کمکمے لٹک رہے تھے۔ لوگ شیشے کی چھت تلے بارش سے محفوظ دریا سین کے کناروں پر واقع تاریخی مقامات دیکھنے کی بجائے ناؤ نوش میں مصروف تھے۔ ویٹر خوراک کی تشتریاں ہاتھوں میں اٹھائے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ چند نوجوان جوڑے ہلکی بارش کی پرواہ کیے بغیر عرصے پر محو رقص تھے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں بھی کبھی ایسے کشتی نما ریستورانٹ میں سوار ہو کر سین کی سیر کروں، اور وہ رک کر بولی، لیکن میں تو رقص بھی نہیں کر سکتی۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ سنان نے اس کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے کہا، رقص تو علامت ہے مسرت اور شادمانی کی، اور یہ جذبات بے ہنگم اچھل کود کے بغیر بھی تو محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ تمہارے پاس میرے ہر اعتراض کا جواب موجود ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم اس قسم کے اعتراض نہ ہی کیا کرو۔ رقص تو میں پھر بھی نہ کر پاؤں گی۔ میں خود رقص نہیں کر سکتا، ورنہ تمہاری اس خیال کو بھی باطل ثابت کر دیتا۔ پاسکل کہنے لگی، میں سکھا دوں گی۔ منظور ہے۔ تو پھر؟ پاسکل اس کی گرفت سے علیحدہ ہو گئی اور ایک قدم پیچھے ہٹ کر اپنے دونوں ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیے۔ ابھی یہاں پر دریا سین کے کنارے؟ سنان اس کی معصومیت پر مسکرا دیا۔ بالکل مشکل نہیں۔ پاسکل نے اپنی باہیں اس کے کندھوں پر رکھ دی۔ میری حالت ہمیشہ سے تو ایسی نہ تھی۔ 5 سال بیشتر میں بھی رقص کر سکتی تھی۔ سنان نے اوپر سڑک کی جانب دیکھا تو وہاں چند راہگیر دونوں کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ پھر کبھی صحیح، اس نے آہستہ سے پاسکل کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر نیچے کر دیے۔ اور پھر یہاں پر موسیقی بھی تو نہیں ہے؟ مسرت اور شادمانی کے ان جذبات کے اظہار کے لیے بھی موسیقی لازمی نہیں ہے۔ مجھے والس کی ایک بڑی پیاری دھن یاد ہے، میں اسے گنگناتی ہوں۔ دھن گنگنانے کی بجائے تم بے شک یہاں گانا شروع کر دو، سنان نے ہنستے ہوئے کہا۔ مگر رقص کا سبق کل سے ہی؟ نہیں، آج، اسی شام، اس نے بچوں کی طرح ہتھیلیاں بیچ کر مچل کر کہا۔ ذرا سڑک کی جانب نگاہ کرو، وہاں تماشائی جمع ہو رہے ہیں۔ کل؟ بزدل، پاسکل نے ہونٹ بھینچ کر کہا اور اپنے ہاتھ نیچے کر لیے۔ سنان نے آگے بڑھ کر اسے پھر سہارا دینے کی کوشش کی تو پاسکل کہنے لگی، نہیں، میں تھوڑی دور تک خود چلنے کی کوشش کروں گی، اور اس کے آگے آگے چلنے لگی۔ پاسکل؟ ہاں، اس نے پیچھے دیکھے بغیر کہا۔ تمہارا کوئی دوست لڑکا نہیں ہے؟ میرا مطلب ہے، کل تک تو نہیں تھا۔ عزت افزائی کا شکریہ، لیکن کیا؟ پاسکل رک گئی۔ کیا میں اب پھر تم سے اپنے اپاہج پن کا شکوہ شروع کر دوں؟ میرا مطلب ہے، نوٹ نگم اور پیرس میں درجنوں ایسے لڑکے ہوں گے جو تمہاری رفاقت کے خواہش مند ہوں گے۔ وہ شاید تمہاری سرد مہری کی بنا پر اپنا مدعا بیان نہیں کر پاتے۔
ہاں، درجنوں کی بجائے سینکڑوں لڑکے ہیں، مگر تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ وہ سب میری رفاقت کے خواہش مند ہیں، پاسکل نہایت سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ تم شاید مغربی رسم و رواج سے اچھی طرح آشنا نہیں ہو۔ یہاں جب کوئی لڑکا کسی لڑکی سے ملنے کی خواہش کا اظہار کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس لڑکی سے اس کے ساتھ رقص کے لیے جائے، سینما کی پچھلی نشستوں پر بیٹھ کر بوس و کنار کرے، اور پھر اگر ہو سکے تو چند روز بعد آخری مہربانی سے بھی نواز دے۔ ان چیزوں میں سے چند ایک کے لیے میں جسمانی طور پر معذور ہوں، اور کچھ میرے اخلاقی اصولوں کی زد میں آتی ہیں، مگر تم مجھ سے یہ سب کیوں پوچھ رہے ہو؟ بس کوئی خاص بات نہیں، پھر بھی یوں ہی مجھے خیال آ گیا تھا۔ میں تو سیاح ہوں، کل کو جب آنے والی کل کے بارے میں نے آج تک سوچا ہی نہیں۔ پاسکل کے لہجے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اس موضوع پر گفتگو کرنا پسند نہیں کرتی۔ دریا کے کنارے چلتے ہوئے وہ دونوں مشہور کلیسا نوٹر ڈیم کے دامن میں پہنچ گئے، جسے آج رات خصوصی طور پر تیز کمکموں سے روشن کیا گیا تھا۔ 800 برس قدیمی اس کلیسا میں انقلاب فرانس کے دوران میں مذہبی بزرگوں کے مجسمے ہٹا کر وہاں وولٹیئر اور روسو جیسے انقلابیوں کے مجسمے نصب کر کے اسے مسلک فہم قرار دے دیا گیا۔ نپولین کی رسم تاج پوشی بھی اسی کلیسا میں ہوئی تھی۔ سنان نے پاسکل کی جانب دیکھا تو وہ کلیسا کے بلند و بالا میناروں، خوبصورت کنکروں، خوفناک مجسموں اور بڑے گھڑیال میں کھوئی ہوئی تھی۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ تمہارے خوبصورت خیالوں کے لیے ایک پینی کا سکہ۔ سنان نے لندن کے کاکنی مزدوروں کا ایک محاورہ استعمال کیا، جس کا مطلب ہے کیا سوچ رہے ہو، ہمیں بھی تو معلوم ہو۔ میرے خیالات اس وقت اتنے خوبصورت نہیں ہیں کہ ان کے لیے ایک پینی کا سکہ ضائع کیا جائے۔ کم از کم انگلستان میں تو اس سے کم مالیت کا سکہ نہیں ہوتا، ورنہ اس کا نام لے لیتا۔ سنان نے ہنس کر کہا، اور پھر سنجیدہ ہو کر پوچھنے لگا، کیا سوچ رہی ہو پاسکل؟ تم نے ویکٹر ہیوگو کا نام تو سنا ہوگا۔ موصوف کو شاید لکھنے لکھانے کا شوق تھا، سنان نے خوش دلی سے کہا۔ فرانس کا سب سے بڑا ادیب ہیوگو، اس نے ایک ناول لکھا تھا، ہینچ بیک آف نوٹر ڈیم۔ میں نے بھی پڑھنے کی کوشش کی تھی، مگر اس میں قدیم پیرس کی گلی کوچوں کی اتنی تفصیل تھی کہ بیچ میں ہی چھوڑ دیا۔ میرے پاس یہ ناول ہے، میں کل لاؤں گی، پھر پڑھ لینا۔ پیش کی شکریہ، لیکن کیا اب میں تمہارے خیالات کے لیے ایک اور پینی کا نذرانہ پیش کروں؟ ہینچ بینک آف نوٹر ڈیم کا مرکزی کردار ایک بدصورت کبڑا تھا جو اسی کلیسا میں وہ سامنے والا گھڑیال بجانے پر مامور تھا۔ ہاں، اور پھر اسے ایک بکری والی خانہ بدوش لڑکی سے محبت ہو گئی۔ سنان نے گراہ دی، میں اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اسے ایک بے حد خوبصورت خانہ بدوش لڑکی سے محبت ہو گئی، لیکن اس کبڑے، اس اپاہج کو بھی اپنی کرہیہ نظری کا خیال نہ آیا۔ پاسکل کی نظریں کلیسا کے سنگلاگ و دیوار پر لگی تھیں۔ وہ انہیں بلند میناروں پر چڑھ کر کسی کونے خدرے میں اگے ہوئے جنگلی پھول اپنی محبوبہ کے لیے توڑ لایا کرتا تھا۔ وہ صرف ایک ناول کا کردار تھا، فرضی کردار۔ سنان نے موضوع بدلنے کی کوشش کی، آخر بدصورت لوگوں کو بھی تو محبت ایسے جذبے کی چاہت ہوتی ہے۔ سنان، ان کا دل یہ بات تو نہیں مانتا کہ وہ بدصورت ہونے کی بنا پر محبت سے محروم کر دیے جائیں۔ اس وقت تو میرے سامنے نہایت خوبصورت لوگ ہیں، اور میں نوٹر ڈیم کے بدصورت کبڑے کے بارے میں باتیں کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ سنان نے پاسکل کا ہاتھ پکڑ کر کہا، آؤ آگے چلتے ہیں۔ نہیں، اب میں بالکل نہیں چل سکتی، اس نے سنان کا ہاتھ پرے کرتے ہوئے کہا۔ میں آج چلتے چلتے بہت دور تک آ گئی ہوں، اور زیادہ چلنے سے میرے ٹخنے میں شدید درد ہونے لگتا ہے جو کئی ہفتوں تک رہتا ہے۔ تم اگر پسند کرو تو میں تمہیں ٹیکسی پر چھوڑ آؤں گا، سنان نے کہا۔ نہیں، پاسکل نے جلدی سے کہا، میں ابھی گھر نہیں جانا چاہتی، میں تمہیں کل بھی ملوں گا۔ بہتر یہی ہے کہ اب تم آرام کرو۔ نہیں نہیں، پاسکل نے ایک دم سختی سے کہا، میرا مطلب ہے اگر تم خود جانا چاہتے ہو تو دوسری بات ہے، میں ابھی تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ مجھے تو فرصت ہی فرصت ہے، سنان نے ہاتھ پھیلا کر کہا۔ بالکل فرصت۔
تو پھر کہیں بیٹھ جائیں، پاسکل نے بے حد لجاجت سے کہا۔ سڑک کی اونچی دیوار کے ساتھ دریا کے کنارے بے شمار بنچ پڑے تھے، جن پر یا تو آوارہ گرد بوڑھے اونگ رہے تھے اور یا پھر نوجوان جوڑے نیم دراز تھے۔ بارش چونکہ تھم چکی تھی، اس لیے پاسکل نے برساتی اتار دی اور ایک بینچ پر بچھا کر دونوں وہاں بیٹھ گئے۔ مصیبت یہ ہے کہ میرا لنگڑا پن اس قسم کا ہے کہ اگر بیساکھیوں کا سہارا لوں تو چلنے میں دقت ہوتی ہے۔ میرے کندھوں میں درد ہونے لگتا ہے۔ اس کی آنکھیں پھر بھیگ چلی تھیں۔ پھر وہی شکایتیں۔ میں شکایت تو نہیں کر رہی، اس نے اپنے لب بھینچ کر معذرت بھرے لہجے میں کہا۔ میرے لیے تو روزمرہ کی عام سی باتیں ہیں۔ میں تمہیں صرف اپنی زندگی کے بارے میں بتا رہی تھی۔ وہ رات گئے تک اس بینچ پر بیٹھے، سین کے گدلے پانیوں میں رواں روشن کشتیوں اور دوسرے کنارے پر پھیلے ہوئے پیرس کو تکتے رہے اور باتیں کرتے رہے۔ ایسی باتیں جو بادی النظر میں بے حد معمولی اور غیر اہم معلوم ہوتی ہیں، مگر انہی باتوں میں اگر پیار اور چاہت کے جذبات کی لو ہو تو وہ ایک گہری مسرت اور حقیقی خوشی کا منبع بن جاتی ہیں۔ ٹن ٹن ٹن، کلیسا نوٹر ڈیم کی گھڑیال کی گھمبیر آواز اس پر آ لگی اور خوبصورت ماحول پر ٹوٹ گری۔ 12 بج رہے تھے۔ میرا خیال ہے کہ اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے، پاسکل نے اس کے کندھے سے سر اٹھاتے ہوئے کہا۔ خالہ نے 11 بجے تک آ جانے کو کہا تھا۔ وہ دونوں بینچ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ سنان نے اپنی برساتی اٹھائی اور پھر وہ کنارے کے ساتھ اوپر سڑک تک جانے والی سیڑھیاں طے کر کے نوٹر ڈیم کے سامنے والے چوک میں آ گئے۔ میں تمہیں ٹیکسی پر چھوڑ آتا ہوں، سنان نے پیشکش کی۔ میری خالہ کا فلیٹ یہاں سے کافی دور ہے، میں اکیلی چلی جاتی ہوں۔ میں نے کہا تھا نا، آج سے ہر کام اکیلے کرنے پر پابندی ہے۔ مجھے یہ پابندی منظور ہے، پاسکل نے ہنس کر کہا۔ چوک کے کونے میں چند ٹیکسیاں کھڑی تھیں۔ سنان نے ایک ٹیکسی کا پچھلا دروازہ کھول کر پہلے پاسکل کو بیٹھنے میں مدد دی اور پھر خود سوار ہو گیا۔ کہاں چلیں گے؟ ڈرائیور، جو اگلی نشست پر بیٹھا اونگ رہا تھا، سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ پاسکل نے اسے اپنے فلیٹ کا پتہ بتایا اور ٹیکسی پیرس کی ویران گلیوں میں دوڑنے لگی۔ یوں لگتا تھا جیسے پیرس کی سبینہ رنگینیوں کے قصے محض افسانہ ہیں اور یہاں کے لوگ بھی دوسرے بڑے شہروں کی طرح شریفانہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ پاسکل نے اسے بتایا کہ اس قسم کی تمام زندگی شہر کے ایک خاص حصے پگال میں ہوتی ہے اور وہاں پر رات کو بھی دن کی سفیدی کا سما ہوتا ہے۔ پگال کے چھوٹے سے علاقے میں جتنی شبینہ کلبیں اور شراب خانے ہیں، اتنے یورپ کے کسی اور شہر میں نہیں ہے۔ تمہیں کبھی جانے کا اتفاق ہوا ہے؟ ہاں، میں ایک مرتبہ مالن روز کلب میں اس کے تاریخی پس منظر کی خاطر صرف جھانکنے گئی تھی۔ تمہیں معلوم ہے کہ اس کلب میں مشہور فرانسیسی رقص کون کون پہلی مرتبہ پیش ہوا تھا اور لوٹرک جیسا شہر آفاق مصور اس کے اشتہار بنایا کرتا تھا؟ سنان نے اس کون کون رقص کا نام پہلی مرتبہ سنا تھا، اس لیے چپکا ہو رہا۔ اور لوٹرک ہوگا کوئی بھی۔ ایک اور علاقہ ممارت نام کا بھی ہے۔ مصوروں، آوارہ گردوں اور طوائفوں کے علاوہ وہاں کوئی بھی نہیں رہتا۔ سخت بدنام ہے۔ سنان پشیمان ہو کر کھانسا۔ میں اپنے آپ کو کسی زمرے میں شمار کروں؟ کیوں؟ میں تمہیں بتانا بھول گیا تھا کہ میں بھی ممارت میں ہی رہتا ہوں، اس لیے اس روز مجھ سے نہیں ملنے آئے تھے۔ مل گئی ہوگی کوئی کالے بالوں والی ڈائن، پاسکل نے شرارت سے چھیڑا۔ کالے بالوں والی؟ سنان ایک لمحہ بھر کے لیے گھبرا گیا۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر ڈائن کے بال کالے ہی ہوں۔ تم تو ذاتیات پر ہی اتر آئے ہو، پاسکل نے ہنس کر کہا۔ ٹیکسی ڈرائیور شاید انگریزی میں سدبت رکھتا تھا، اس لیے وہ بھی دانت نکالنے لگا۔ ٹیکسی کنکورڈ چوک سے نکل کر اب شانزلیزے کی چوڑی سڑک پر جا رہی تھی، جو پیرس اور دنیا کی سب سے خوبصورت سڑک کہلوانے کے باوجود ناہموار اور کھردرے پتھروں سے بنی ہوئی تھی۔ میں نے تمہارے اس صوبے دار دلنواز کی یہ بات کہ پیرس کی سڑکیں شیشے کی ہیں جب خالہ کو بتائی تو بے حد محظوظ ہوئی تھی۔ دوسری بات کا ذکر نہیں کیا۔ کون سی دوسری بات؟ وہی نیلی آنکھوں والی۔ نہیں، پاسکل نے اپنی ہنسی روکنے کی ناکام کوشش کی اور باہر دیکھنے لگی۔
سامنے فتح کی محراب نظر آ رہی تھی، جو رات کی اس پہر بھی پیرس کے اکثر تاریخی یادگاروں کی طرح روشنیوں سے منور تھی۔ محراب کے گرد ٹریفک کے بڑے چکر کے گرد ٹیکسی ایونیو فوک میں مڑ گئی۔ تھوڑی دیر بعد نیولی کا پل آ گیا۔